ایک کوشش کہا گیا, لگا بھی کہ کوشش ہوئی ہے کہ خان صاحب کو باہر لے کر آنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال تھی کسی موقع پہ بھی ایکچولی کوئی سیریس ایفرٹ اس بات میں رزلٹ کرتی کہ خان صاحب باہر آئیں, یا دوسری طرف نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے یا ایفرٹ ہی نہیں ہوئی؟ دیکھیں, پہلے تو آپ نے یہ جو سپریم کورٹ کی بات کی, سپریم کورٹ جو ہے آرڈینریلی یہ سپریم کورٹ بیل کورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں, اور آپ اگر بیل میں بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے ارگو کرنی ہوتی ہیں, وائرز بتانے ہوتے ہیں. لیکن کسی بھی ضمانت کو ارگو کرتے ہوئے اس کے اپنے میرٹ سے تو جان نہیں چھڑائی جا سکتی ہے. اب اس کیس میں باقی ایک بات ہے کہ اگر اس کے کیس کے میرٹ پہ کوئی فائنڈنگ آتی ہیں تو لازماً ٹرائل کورٹ جو ہیں پریجوڈس تو ضرور ہوگی. جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے, یہ تو جو کیسز ہیں 9 مئی میں, یہ تو ایبیٹمنٹ کے چارج پہ خان صاحب جو ہیں نامزد ہیں یا ملزم ہیں, ایبیٹمنٹ یعنی 109 کے تحت. اور میرا خیال نہیں ہے کہ یہ اتنے اہمیت کے کیسز ہیں. ایسا نہیں ہوا ہے ماضی میں پاکستان میں ماں سوائے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے جن کو 109 میں سزا دی گئی. باقی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح 109 کے حوالے سے پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 109 نے اتنی اہمیت اختیار کر دی کہ لوگوں کو 10 سال سزائے بلووں کے کیسز میں ہو رہی ہے. بلوے میں تعین کرنا کہ کون کہاں پہ تھا, کیا ہو رہا تھا, یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. لیکن بہرحال 26ویں آئینی ترمیم کا شکریہ کہ اب یہ فیصلے اس طرح ہو رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی جو ہیں چند ایک مواقع گنتی کے ہمارے پاس آئے ہم نے ضائع کیے. مثال 25 نومبر تھا, اس سے پہلے 22 اگست تھا, اور اس سے پہلے بھی 3-4 مواقع زیادہ سے زیادہ آئے, اور کچھ جو ہیں ہم نے ضائع کیے اور پھر شاید بعض مواقع پہ ہم ان کا بھی انٹینٹ نہ سمجھ سکے. بہتر ہوتا کہ خان کی رہائی جو ہے 1.5 سال پہلے ہو چکی ہوتی. اس میں نظام کے لیے بھی بہتری ہوتی اور لازماً پی ٹی آئی کی تو ہی اس میں کیسے ہو سکتی تھی, ڈیل کے تھرو ہونی تھی. نہیں, ڈیل دیکھیں گے یہ جن کیسز میں خان یکے بعد دیگرے آپ بھول گئے ہوں گے, توشہ خانہ آیا, سائفر آیا, عدت کیس آیا, اور اس وقت بڑی ہی مطلب آواز کے ساتھ کہا جاتا تھا یہ جناب سائفر میں یہ ہوا, توشہ خانہ میں یہ ہوا. وہ کیسز کدھر گئے؟ سارے جیلی کیسز تھے, اور وہ خان اس وقت بھی رہا ہو سکتا تھا. لیکن ایک کیس میں جب بریت ہوتی تھی تو دوسرا کیس جو ہے, لیکن 9 مئی ایک چٹان کی طرح آ رہا, 9 مئی کا کیس 9 مئی ہی ایشو رہا. کیا کہوں میں, کیا کہوں 9 مئی پہ میں کیا کہوں. معافی مانگے, جو آپ کو آفر بھی کی گئی کہ معافی مانگ لیں خان صاحب. اگر گناہ کیا ہو میں معافی تو کیا پیروں میں بیٹھنے کو تیار ہوں گا. 3.25 سال ہو گئے ہیں, میرے خیال میں اب اس کو بس ہونا چاہیے. بہت زیادہ مطلب ہے کہ سفر کر لیا. تو پی ٹی آئی کی, یہ تو آپ کا اوپینین ہے, بٹ پی ٹی آئی کی بھی یہی پالیسی ہے کہ ڈائلوٹ ہو جائے گا 9 مئی ان ٹائم. دس از واٹ پی ٹی آئی تھنکس. دیکھیے دوسری طرف نہیں ہونے دے رہی, نہ ہونے دے گی. میرا خیال ہے 9 مئی پہ کمیشن بنا دینا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. عدالتی کمیشن بنا دی. کون سے کمیشن سے آج تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا؟ محمد صاحب, ود ڈیو ریسپیکٹ, پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, کون سے کمیشن نے آج تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا؟ کمیشن کی رپورٹ سامنے لائیں تو پتہ چلے نا. تو یہ کویسچن تو یہی ہے کہ آج تک کبھی لاجیکل کنکلوژن آپ پہنچے نہیں ہیں. بہرحال میں یہ نہیں ہوں, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان پہ رحم ہونا چاہیے. سو پولیٹیکل کنورسیشن, پولیٹیکل ڈائلاگ ہی آپ تو کہتے رہے, آپ تو کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتے رہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ پر آ جائے. ابھی تو پولیٹیکل ڈائلاگ کی بھی مجھے امید اب نہیں ہے. کیونکہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے نا, اس وقت جب ہمیں موقع دیا جاتا تھا تو اس وقت ہم مستحکم تھے. ٹھیک ہے, اب ہم لاغر ہیں, لاغروں کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں چاہتی. حکومت نے تو آفر کی, دوبارہ کی ہے کہ بات چیت کریں. یہ نہیں ہوگی. آج بھی کی آفر. میں عرض کر رہا ہوں نا, کوئی ڈائلاگ کس لیے کریں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے ان کو دینے کے لیے؟ جب ہم سڑکوں پہ چائے ہوئے تھے اور احتجاجی تحریک زوروں پہ ہوا کرتی تھی, اس وقت یہ ڈائلاگ کرتے تھے. یہ آپ دیکھ لیں گے نا, یہ جو ابھی ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں,
اگر یہ چاہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ کے نام پہ گرفت رہائی تو دے دے اور ساتھ میں یہ منوا لے کہ مینڈیٹ درست ہیں، 9 مئی ہم نے کیا ہے، تمام چیزیں اپنے بوجھ اٹھا لیں، تو پھر اگر اس کے لیے 2.5 لاکھ ہے تو اس سے 2.5 لاکھ کا نہ ہونا ہی بہتر۔ بھائی یہ کنوینئنٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ کہیں کہ بس ہم نے یہ بات مانی نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں تو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا آپ کو، اگر آپ لوگ سیریسلی چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی سیریسلی چاہتی ہے کہ باہر آئے خان۔ دیکھیں جتنا وقت گزرتا گیا ہے نا، یہ گمبھیرتا بڑھتی جا رہی ہے، یہ ارریکنسیلیبل ہو رہا ہے، ناقابل مصالحت بنتا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہو گئی ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پھولوں کے نیچے سے بہت سا پانی جو ہے نکل گیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریورس نہیں ہو سکتا اب یہ؟ دیکھیں نا، اگر پی ٹی آئی کو یہ کہیں، میں ایک آبزرور کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جی 9 مئی پہ معافی مانگ لیں، اب میں آپ کو عرض کروں نا کہ یہ جو عروج پہ پاپولیرٹی پہ پہنچی ہے پی ٹی آئی کی یا خان کی، یہ کن بنیادوں پہ پہنچی ہیں؟ ظلم و جبر یا زیادتی کے خلاف ڈٹ جانے کی۔ جس دن آپ نے کمپرومائز کر دیا اس چیز پہ کہ آپ نے اون کر لیا، دڑن تختہ ہو جائے گا اس پورے مقبولیت کا، سب کچھ چلا جائے گا ہاتھ سے۔ ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ مقبولیت سسٹین کریے؟ جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ریجیم چینج کی انہوں نے، اس وقت پاپولیرٹی زمین پہ تھی۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ کے پی میں ہم الیکشن ہار چکے تھے۔ یہ تو آپ نے دیکھا نا، 2 بیانیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی امریکن بیانیے آئے اور آگے سے ان کی اپنی لیکن وہ ایکسپوز بھی ہوا ہے۔ سنیں تو صحیح نا، جب وہ سائفر کا بڑا وہ، اور یہ خان کی وزڈم تھی کہ اس نے دونوں کو بڑا ایکسپلائٹ کیا، آگے سے انہوں نے خود ہی کرم فرمائیاں کی، جناب لاٹھی چارج، گرفتاریاں ہوتے ہوتے بات 9 مئی پہ آ گئی، رہی صحیح کسر اس کے بعد جس انداز میں لوگ گرفتار ہوئے پاکستانی ہیں نا، 8 فروری کو گئے نا، تو لہٰذا یہ تو عروج جو دیا ہے وہ تو خود ان کی اپنے مطلب عوامل کی وجہ سے ملا ہے۔ رائٹ، اگر نہ ہوتی ووٹ آف نو کانفیڈنس اور الیکشن ہوتا تو پی ٹی آئی ہار گئی تھی۔ میرا خیال نہیں ہے کہ اس حالات میں اگر الیکشن ہوتے تو کیا چیز تھی جس پہ ہم مطلب عوام کو اپنی طرف راغب کرتے۔ ٹھیک، رائٹ، ہم تو بالکل مطلب ہوا میں کھڑے تھے۔ سو پاپولیرٹی آپ کو لگتا ہے ابھی بھی اتنی ہی ہے پی ٹی آئی کی؟ خان کی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عروج حاصل ہیں، لیکن اس پاپولیرٹی کو کیش نہیں کیا جا سکتا، ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکتا، ناکام ہوئے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو اتنی ملی ہی نہیں ہے، اور اتنی بڑی ناکامی بھی کسی کو نہیں ملی ہیں جو آج کل۔ اگر شاہ محمود قریشی باہر آتے ہیں، کیا وہ پارٹی کو لیڈ کر سکیں گے؟ دیکھیں جن حالات میں پارٹی کو جو قیادت درکار ہے نا، وہ میرے خیال میں دیکھیں ایسے حالات ہیں کہ بڑے ہم یعنی پاکستان جو ہیں جن حالات سے گزر رہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 سال گزار دیے ہیں اور بڑی یہ کنٹریبیوشن ہے ان کی، لیکن شاہ صاحب جو ہیں وہ ان حالات میں ان توقعات پہ پورا اتریں گے کیونکہ پارٹی کے مسائل بڑے بگڑ چکے ہیں۔ سو کون لیڈ کر سکتا ہے آپ کو لگتا ہے پارٹی کو؟ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو اگر کہیں گی بھی تو میری خواہش نہیں ہے، مجھے تو اب انہوں نے خواہش کی بات نہیں، کیپیبلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن میری پارٹی کو لیڈ کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ میں کروں گا۔ میں نے تو صرف ایک احتجاج کی ذمہ داری مانگی تھی، اور احتجاج کوئی منصب عہدہ نہیں مانگا ہے، نہ مجھے کوئی احسان درکار ہے، اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑا دیا، تضحیک کی میری۔ کسی کا یہ خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں میرے واپس آنے سے مجھے کوئی قارون کے خزانے ملنے ہیں، یہ دور تو دیکھیں، آج کل تو پی ٹی آئی کے ساتھ کڑا ہونا بذات خود یہ شیر لانے کے مترادف ہے۔